مفتی صاحب سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اسلام بیوہ اور مطلقہ کے کیا حقوق متعین کرتا ہے؟ جی، بہت ہی اہم سوال، اور دور حاضر سے جیسے ہر سوال منطبق ہے تو یہ بھی سوال ہمارے دور حاضر کا ہے، اور اس میں ہمیں شعور اور آگاہی آنے کے بعد عمل کی طرف آنا چاہیے۔ دیکھیں، بیوہ وہ جس کا خاوند فوت ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، اس کو ہمارے معاشرے میں اردو ٹرم میں بیوہ کہتے ہیں، متوفی عنہا زوجہا، ایسی عورت جس کا خاوند کیا ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کو بیوہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور میاں بیوی کا آپس میں سلوک اور مزاج نہ ملنے کی وجہ سے، جس طرح پہلے کہا کہ شادی کرتے وقت اولاد سے رائے لینی چاہیے، ان کا مزاج دیکھنا چاہیے، تو بعد میں شادی کے جس طرح کثرت ہو رہی ہے طلاق کی، مزاج نہ ملنے کی وجہ سے خاوند جو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے، طلاق والی عورت۔ تو پہلے اگر ہم بیوہ کی طرف آئیں تو بیوہ کے جو حقوق ہیں شریعت کے اندر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اور مال کے جو مصارف ہیں خرچ کرنے کے، ٹھیک ہو گیا، جو ہم اللہ تعالیٰ نے استطاعت کے تحت دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے یہاں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہم سب کو یہی حکم دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جتنا بھی مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کر دیا کرو۔ ایک تو ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا، عشر کا ہونا جن کے پاس زمین ہے، اس کے علاوہ بھی ہم سب کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہمارے پاس کوئی 10 کروڑ آئیں گے تو پھر میں اتنا خرچ کروں گا، وہ ایک شریعت کا الگ سیٹ اپ ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے۔ میں بات ایک مطلق روزمرہ کی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی مال دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ پھر یہ جو بیوہ ہے، جو جس کے بیٹے یا بیٹیاں، ٹھیک ہے، اس عمر میں ہے کہ ابھی وہ اپنے لیے انکم کا ذریعہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی، تو اس کا محلے کے اندر جب بھی ہم کوئی زکوٰۃ یا صدقہ دینے لگے تو سب سے پہلے حق یہ ہے کہ ہم بیوہ کے گھر تک پہنچائیں، ٹھیک ہو گیا، جبکہ ہم اس سے بالکل غفلت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے، تو ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ خود بتلا دیا، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جہاں روزے کی مثال لے لیں تو ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے، جن لوگوں نے مارکیٹ میں روزہ بھی نہیں رکھا، افطار پارٹی ہو رہی ہے، یہ حاجی صاحب یہاں 80 دیگیں اتار رہے ہیں، اور وہاں بیوہ کے گھر میں کھانے کے لیے راشن موجود ہے نہیں ہے۔ ایک تو ہم سب کو اپنے اہل علاقہ کو، محلہ کو یہ دیکھنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہماری گلی میں یا ارد گرد کتنی بیوائیں ہیں، اور پھر اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، ضروری نہیں آپ پیسے دیں، آپ مہینے کا، ہفتے کا، اپنی انکم سے جو آپ کے یا اپنی پاکٹ منی سے اللہ نے آپ کو توفیق دے، 100 200 روپے کا 1 کلو گھی کا جو پیکٹ آتا ہے وہی جاتے جاتے ان کے گھر پکڑا دیں۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ 1 2 کلو چینی خریدیں، وہ ان کے گھر دے جائیں، 1 2 کلو آٹا خریدیں، وہ ان کے گھر دیں۔ ہم ہمیشہ بڑے کام کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں بڑا اور چھوٹا ہونا کوئی معیار نہیں۔ تو سب سے پہلے اہل علاقہ کا اور اہل محلہ کا حق یہ ہے کہ اس کو اتنا تو علم ہو کہ اس کی سوسائٹی میں یا علاقے میں بیوائیں کتنی ہیں جن کا کمانے والا کوئی بھی نہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے پاکستانی رسم و رواج کے اندر آپ کہہ لیں کہ ہمیں شریعت ہمیشہ وہاں یاد آ جاتی ہے جہاں کوئی کام ٹھیک بھی ہو رہا تو ہم شریعت کی نظر میں، اپنی نظر میں غلط سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شریعت بھی غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو شریعت اس کو یہ پورا حق دیتی ہے کہ وہ باہر نکلے، اور جو وہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کسی فیلڈ میں جائے اور اپنے لیے کمانا چاہے تو اس کو کمانے کا حق ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس کا خامد فوت ہو جائے، جس گھر میں وہ رہ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، وہاں ہی اس کو بری نظروں سے، اللہ ماشاء اللہ جہاں اچھے تعلقات ہوں یا اس کی اولاد بڑی ہو جائے، بالکل اگر جوانی میں کسی کا خامد فوت ہو جائے اس کی دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اب گھر سے باہر نکل کر اگر اللہ نے اس کو پڑھانے کی صلاحیت دی ہے، کسی کالج میں وہ فیمیل کو پڑھا لیتی ہے اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتی ہے، تو وہ خاندان والے اجازت نہیں دیتے، جی ہمارے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو کبھی اجازت نہیں دیں گے یہ گھر سے باہر نکلے۔ حالانکہ شرعی حق اس کو حاصل ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے،
اپنی صلاحیت کے مطابق جس لائن میں وہ ماہر ہے، مہارت رکھتی ہے، وہ جا کر اپنا کیا کر سکتی ہے، گزر بسر کا گزارا، کہ وہ نئی لوگوں سے مانگنا پسند کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ نے مجھے صلاحیت، تو اس کو خاندان کو کوئی حق نہیں، اہل علاقہ کو کوئی حق نہیں اس کو روکے۔ اسی طرح اگر جوانی میں 30-35 سال یا اس سے پہلے اس کا خامد، اللہ نے ہر ایک موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ فوت ہو جائے تو بلکہ بڑوں کو چاہیے کہ خود اس کو شادی کے لیے تیار کر کے اس کی شادی کروا دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بیوہ کے مختصر سے جو ہمارے ہاں غفلت ہو رہی ہے ان حقوق کی طرف۔ دوسری ہے مطلقہ، طلاق والی عورت۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک آپ کہہ لیں عیب سمجھا جا رہا ہے، کسی عورت کو طلاق ہو جانا، اور چھوٹا عیب نہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی فیمیل میں 1000 عیب کا پتہ بھی چلے، ہم کہتے ہیں خیر ہے، معاشرے میں چل رہا ہے، ہم خیر کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ جبکہ ایک طلاق والی عورت کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، کتنی حیادار کیوں نہ ہو، کتنا اس کا خاندان اچھا کیوں نہ ہو، صرف ایک مرد کے غصے کی وجہ سے اور اس کا مزاج میں ایک بات نہ آنے کی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور کئی پرسنٹ آپ دیکھیں ریشو طلاقی ایڈوکیٹ ساتھ بیٹھے ہیں، مزاج نہ ملنے کی وجہ سے اور صرف مرد کی جلد بازی کی وجہ سے اس عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک تو مرد نے اس کے ساتھ، اس کے ہسبینڈ نے تو جو سلوک کرنا تھا وہ تو کر لیا، وہ تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ یاد رکھے طلاق کے بارے میں واضح حدیث ہے، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، حلال کاموں میں سے، حرام نہیں، حلال کاموں میں سے، حلال تو اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا، حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جس کام پہ غصہ آتا ہے وہ مرد کا طلاق دینا ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں غضبناک ہوا ہی ہوا طلاق دے کر، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، اس طلاق والی عورت کو کوئی حق نہیں جینے کا دے رہے، اس کی کوئی خواہش نہیں کسی پروگرام میں پوچھی جاتی، اس کی گھر میں کوئی رائے نہیں پوچھی جاتی، بلکہ اس پورے گھر والوں سے آگے رشتہ ناتا کرنا ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ جی اس کی پہلی بیٹی کو بھی طلاق ہوئی ہے، تحقیق اور حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہے کیوں طلاق ہوئی ہے، وجہ کیا بنی ہے، قصور کس کا تھا، بلکہ اس گھر سے ہی رشتہ ناتا جوڑنے سے ہر کوئی کیا کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ تو یہ غفلت ہے، سستی ہے، یہ ہماری احکام شریعہ سے ناواقفیت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، ایک صحابی کا مزاج نہیں ملا، انہوں نے طلاق دے دی، خود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، یہ لڑکی آ رہی ہے، خود آ رہی ہے، خاندان نہیں آ رہا، میں فلاں آدمی سے اگر وہ میرے مزاج کے مطابق ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، میری اس سے بات چاہ رہی ہے، میں نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نکاح کر لے، اللہ اس میں برکت رکھے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ہمارے ہاں ایک بیوہ اور مطلقہ کا دوسری شادی کا جو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اور پھر طلاق والی عورت کو ایک گالی کی سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ شریعت ہمیں کوئی حق نہیں دیتی ان کو بلیم کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اگر ان کی غلطی ہے بھی متعلقہ کی کوئی، تو وہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، شریعت اس کو پورا جینے کا حق دیتی ہے، انسانیت کے جتنے حقوق ہیں وہی حقوق ان سب کو حاصل ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لیے کمانا، باہر نکلنا، اس سے شریعت ان کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے۔